مسیح خداوند کے جلال میں ایک بار پھر آپ کی سلامتی ہو۔ شاید اس ویڈیو کے ٹاپک سے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمیں اس سال کیا کرنا ہے یا کیا کرنے کی ضرورت ہے یا اس سال کو کیسے بننے کی ضرورت ہے۔ یہ سال آپ کے لیے خالی کتاب کی مانند ہے اور پین آپ کے ہاتھ میں ہے، موقع آپ کے ہاتھ میں ہے، چانس آپ کے ہاتھ میں ہے۔ چاہو تو اس سال آپ اپنی شخصیت کی خوبصورت کہانی لکھ لیں۔ یہ سال آپ کے لیے خالی کتاب کی مانند ہے، چاہو تو اس کو برکتوں سے بھر لیں یا جو آپ کا جی چاہے۔ لیکن میں آپ کے ساتھ چند برکتوں کا ذکر کرنا چاہوں گا جن کے ساتھ آپ اس سال کو بھر سکتے ہیں۔ پہلی برکت، دوسروں کو معاف کرنا۔ آپ اس سے اس سال کو بھر سکتے ہیں۔ دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے کہ ہم آسانی کے ساتھ دوسروں کو معاف نہیں کر پاتے، خاص کر ان کو جو ہمیں دکھ دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، درد دیتے ہیں اور چوٹ پہنچاتے ہیں۔ ہمارے لیے ان کو معاف کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن میں آپ کے ساتھ ایک شخصیت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس نے نہ صرف معاف کرنے کا درس دیا بلکہ دوسروں کو معاف بھی کیا۔ اگر ہم خداوند یسوع مسیح کی زندگی پر غور کریں، گتسمنی سے لے کر کروس تک، تو اس کے اپنوں نے اور اس کے مخالفوں نے اس کو درد دیا، دکھ دیا، تکلیف دی، نقصان پہنچایا، لیکن وہ اس اذیت ناک حالت میں بھی ان کے لیے معافی کی طلب کر رہا ہے اور ان کو معاف بھی کیا۔ آئیں اس سال ہم بھی ان کو جو ہمیں ہرٹ کرتے ہیں، جو ہمیں درد دیتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں، ان کو معاف کر کے اس سال کو اس خوبصورت برکت کے ساتھ، معاف کرنے کی برکت کے ساتھ بھر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ نیا اور مضبوط تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے اس سال کی پہلی برکت ہوگی۔ دوسری برکت، پاکیزہ محبت کے ساتھ اس سال کو بھریں۔ دنیا کا عظیم نقطہ محبت ہے۔ کلام اس کے بارے میں فرماتا ہے، غرض ایمان، امید اور محبت تینوں دائمی ہیں، لیکن ان میں سے افضل محبت ہے۔ یعنی یہ دنیا تین چیزوں پر جیتی ہے، ایمان، امید اور محبت۔ یعنی اس دنیا میں آپ کے ایمان سے بھی بڑھ کر، آپ کی امید سے بھی بڑھ کر کوئی چیز ہے تو وہ ہے پاکیزہ محبت کا آپ کے اندر ہونا، کیونکہ اس کائنات کو بنانے والا اور آپ کے اندر زندگی کا دم پھونکنے والا محبت کا منبع ہے۔ محبت کے چشمے اس میں سے پھوٹتے ہیں، اور کلام فرماتا ہے جو کوئی محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ خدا محبت ہے، اور جو کوئی محبت میں قائم رہتا ہے وہ خدا میں قائم رہتا ہے، اور خدا اس محبت کرنے والے میں قائم رہتا ہے۔ آئیں اس سال محبت میں قائم ہو کر خدا میں قائم ہو جائیں۔ ضروری بات، دیکھیں اپنوں سے محبت کا درس تو ہر کوئی دیتا ہے، ہم کیوں نہ ان کے ساتھ جو زمانے کے ٹھکرائے ہوئے اور معاشرے کے رد کیے ہوئے لوگ ہیں ان کے ساتھ جا کر محبت کا درس بانٹیں اور اس سال ان کے لیے یہ محبت بھرا سال بنا دیں۔ یسوع مسیح بھی فرماتے ہیں کہ میں ان کے لیے آیا جو کھوئے ہوئے ہیں، جو معاشرے کے رد کیے ہوئے ہیں، تاکہ ان کو آ کر گلے سے لگاؤں اور ان کے ٹوٹے ہوئے دل کو تسلی بخشوں۔ تو آئیں اس سال ہم ان دو برکتوں کے ساتھ آغاز کریں، دوسروں کو معاف کر کے، اچھا تعلق قائم کر کے، اور دوسروں سے محبت کر کے، رد کیے ہوئوں سے، تاکہ ہم اس سال کو خوبصورت بنا سکیں اور ایک اچھی کہانی اس سال اپنی لکھ سکیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔